اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 25 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا صورتحال الطاف حسن قریشی صاحب کا کالم 27 اکتوبر ایک انتہائی سیاہ دن۔ یہ آج سے 77 سال پہلے کی بات ہے جب تقسیم ہند کے بعد ریاست جموں و کشمیر میں ڈوگرا راج کے مسلمانوں پر مظالم ہر حد عبور کرنے لگے۔ تب آزاد قبائل کے غیور مسلمان اپنے بھائیوں کو قتل عام سے محفوظ رکھنے کے لیے کشمیر کی حدود میں داخل ہونے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بھارتی کابینہ کو کشمیر میں قبائلی یلغار کی اطلاع ملی تو وہ مہاراجہ ہری سنگھ کی ایک پہلے سے آئی ہوئی درخواست پر جلدی میں اسلحہ و بارود بھیجنے کی خواہاں تھی، لیکن ماؤنٹ بیٹن نے زور دیا کہ اب پہلے ریاست کا الحاق حاصل کر لیا جائے۔ الحاق حاصل کرنے کے نام پر بھارتی حکومت نے جس عیاری اور انتہا درجے کی دروغ گوئی سے کام لیا، اس کا احوال الیسٹر لیمب نے اپنی کتاب انکمپلیٹ اکتوبر کی پارٹیشنز میں بیان کیا ہے اور جھوٹ کا پول کھول دیا ہے۔ انڈین حکومت نے ایک دن کا یہ تاثر دیا کہ وزیر داخلہ سردار پٹیل انڈین حکومت نے ایک دن کو یہ تاثر دیا کہ وزیر داخلہ سردار پٹیل کا قابل اعتماد سرکاری افسر وی پی مینن 26 اکتوبر کو جموں گیا جہاں مہاراجہ سری نگر سے آ چکا تھا اور اس نے الحاق کے کاغذات پر دستخط کر کے اس کے حوالے کر دیے تھے۔ الحاق کی دستاویز حاصل کرنے کے بعد 27 اکتوبر کی صبح سری نگر ایئرپورٹ پر بھارتی فوجیں اتاری گئیں کہ ریاست میں خون ریزی کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ مسٹر لیمب نے ناقابل تردید شواہد سے ثابت کیا ہے کہ وی پی مینن 26 اکتوبر کو جموں نہیں گیا اور اس روز الحاق کی دستاویز پر دستخط کی پوری کہانی جھوٹ پر مبنی ہے، جس نے انتہائی سنگین نتائج پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب کا 6 باب الحاق کا بحران میں بھارتی قیادت اور ماؤنٹ بیٹن کی چالاکی اور کذب بیانی پوری طرح بے نقاب کر دی ہے اور پاکستان کی نیک نیتی اور امن پسندی کی شہادت دی ہے۔ وی پی مینن نے جس کے گرد بھارت سے کشمیر کے الحاق کی من گھڑت کہانی گھومتی ہے، 1956 میں شائع ہونے والی اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ وہ کشمیر کے وزیر اعظم مہر چند مہاجن کے ساتھ 26 اکتوبر کو جموں گیا اور مہاراجہ نے دستاویز الحاق پر دستخط کیے۔ مہاجن نے اپنی شائع شدہ یادداشتوں میں وی پی مینن کے ساتھ جموں جانے کی تردید کی۔ اس طرح وی پی مینن کا جموں جانا مشتبہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ دہلی میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر الیگزینڈر سائمن نے 26 اکتوبر کے واقعات پر اپنی ڈائری میں لکھے جو اگلے روز ڈی او کی شکل میں دولت مشترکہ کے ریلیشنز افسر آر چپائٹ کارٹر کو بھیجے گئے۔ یہ اہم دستاویز برٹش آرکائیوز میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہی ڈی او پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر گرافٹی سمتھ کو بھی ارسال کی گئی۔ اس دستاویز کا کورنگ لیٹر بھی وکٹوریہ شوفیلڈ نے اپنی کتاب کشمیر ان دی کرائسس میں شائع کیا ہے۔ لندن 1996 میں 147 سائمن نے ریکارڈ کیا ہے کہ اس نے 26 اکتوبر کی دوپہر ایک ضروری ملاقات کے لیے وی پی مینن کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ آج اس لیے ملاقات ناممکن ہے کہ اسے فوری طور پر جموں کی طرف جانا ہے۔ جموں کی طرف پرواز کرنا ہے۔ سائمن دہلی کے ایئرپورٹ
دہلی کے ایئرپورٹ ولٹکٹن پہنچ گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وی پی مینن پالم ایئرپورٹ پر ہے۔ سائمن جلد از جلد وہاں پہنچا جہاں وی پی مینن واپس دہلی جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا کہ ہوائی جہاز رات سے پہلے جموں ایئرپورٹ پر اتر نہیں سکتا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی کاروں میں بیٹھ دہلی آ گئے۔ وی پی مینن نے سائمن سے کہا اب وہ اگلے دن یعنی 27 اکتوبر کو جموں جائے گا، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وی پی مینن 26 اکتوبر کی دوپہر ڈیفنس کمیٹی کو یہ اطلاع دے چکا تھا کہ مہاراجا نے دستاویز الحاق پر دستخط کر دی ہیں، جبکہ تمام دستیاب تاریخی دستاویزات اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب 27 اکتوبر کی صبح 9 بجے انڈین فوج طیاروں کے ذریعے سری نگر ایئرپورٹ پر اتر رہی تھی، تب تک دستاویز الحاق پر دستخط نہیں ہوئے تھے اور بھارت سے ریاست جموں کشمیر میں جارحیت کا ارتکاب کیا تھا۔ سری نگر ایئرپورٹ پر فوجیں اتارنے سے پہلے حکومت ہند کے پاس مکمل دستاویز الحاق نہیں تھی، جس کا اعتراف خود ماؤنٹ بیٹن نے 26 اکتوبر کی رات آج استعفے سے کھانے کی میز پر کیا۔ اس نے اپنی کتاب میں پاکستان میں یہ انکشاف بھی شامل کیا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ مہاراجا کی طرف سے باقاعدہ الحاقی دستاویز پر ابھی کام ہو رہا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کام ابھی نامکمل تھا۔ وی پی مینن کی شائع شدہ کہانی اس حوالے سے بھی حقائق کے منافی ہے کہ 26 اکتوبر کی رات تک مہاراجا جموں پہنچا ہی نہیں تھا، اس لیے دستاویز الحاق پر دستخط حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حقائق کے منافی ہے کہ 26 اکتوبر کی رات تک مہاراجا جموں پہنچا ہی نہیں تھا، اس لیے دستاویز الحاق پر دستخط حاصل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ستم ظریفی کی انتہا یہ کہ دہلی میں اس دستاویز الحاق پر مہاراجا کے دستخط ہونے کی افواہ 26 اکتوبر کی دوپہر ہی کو پھیلا دی گئی اور یہ تاثر دیا گیا کہ کشمیر باقاعدہ انڈیا سے الحاق کر چکا ہے اور اس کی حفاظت اب حکومت ہند کی ذمہ داری ہے۔ سرکاری دستاویزات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حکومت ہند نے ریاست جموں کشمیر میں فوجیں اتارنے کی تیاریاں 25 اکتوبر ہی سے شروع کر دی تھیں۔ مہاراجا نے ایک خط میں لکھا کہ میں دستاویز الحاق ساتھ نتھی کر رہا ہوں۔ یہ دستاویز الحاق اس خطے کے ساتھ نتھی نہیں تھی اور کبھی منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ باقاعدہ دستاویز کا متن ریاست جموں کشمیر کے آرکیوز میں بھی موجود نہیں۔ کشمیر پر بھارتی حملے کی خبر قائد اعظم کو ملی تو انہوں نے بھارت سے کشمیر کا الحاق فراڈ قرار دیتے ہوئے فوراً پاکستان کے قائم مقام کمانڈر ان چیف جنرل گریسی کو کشمیر میں فوجیں بھیجنے کا حکم دیا۔ اس نے عمل درآمد کرنے کے بجائے دہلی میں فیلڈ مارشل اکٹالک سے فون پر رابطہ کیا۔ اکٹالک اگلے روز قائد اعظم سے ملنے لاہور آئے اور ان سے اپنے احکام واپس لینے کے لیے کہا، کیونکہ دو مملکتوں کے مابین تصادم کی صورت میں ہمیں پاکستانی افواج سے تمام انگریز افسر واپس بلانا پڑیں گے۔ قائد اعظم کو بادل نخواستہ اپنے احکام واپس لینے پڑے، جس کا پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یوں 27 اکتوبر انسانی تاریخ میں ایک انتہائی تاریک دن ثابت ہوا۔ یہ تھا جناب الطاف حسن قریشی صاحب کا کال۔